اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یوسف کی آیت 23 پر ہیں اور اس آیت نمبر 23 سے واقعے کا رخ عزیز مصر کی طرف ہو رہا ہے، یعنی جو عزیز مصر تھا اس کی بیوی کی طرف۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، یہ سورہ یوسف آیت نمبر 23 کے الفاظ ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور آپ کو پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے، یعنی عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ قرآن میں اس کا کہیں نام مذکور نہیں ہے، البتہ دوسری روایات میں اس کا نام زلیخا بتلایا گیا ہے، یعنی جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے وہ ان پر مفتون ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانے اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ اگلے فقرے میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے اور بولی جلدی سے آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ صریح الفاظ ہیں وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے اور بولی، یعنی عزیز مصر کی بیوی بولی کہ جلدی سے آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ دیکھیے آیت کے اندر انہ ربی، رب کا لفظ مذکور ہے، لفظ رب ذکر کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے، اور لفظ رب دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ رب کا دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں بھی ہم دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں، اللہ بھی اور آقا بھی۔ چنانچہ اس فقرے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور اس نے میرے لیے بہت اچھے ٹھکانے کا انتظام کیا ہے، میں اس کی نافرمانی کرنے کی کیسے سوچ سکتا ہوں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے بہت اچھے ٹھکانے کا انتظام کیا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، اس کی نافرمانی کی کیسے سوچ سکتا ہوں۔ دوسرا مفہوم اس فقرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا خاوند میرا آقا ہے، وہ میرا محسن اور مربی ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں بہت عزت اکرام کے ساتھ رکھا ہے، اور اس کی خیانت کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا مفہوم ہے، کیونکہ رب کے دونوں معنی آتے ہیں، اور یہاں ہم دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں، اللہ بھی اور آقا بھی۔ آقا کی صورت، اللہ کی صورت میں مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس نے میرے لیے بہت اچھے ٹھکانے کا انتظام کیا ہے، میں اس کی نافرمانی کی کیسے سوچ سکتا ہوں۔ دوسرا مفہوم اس فقرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا خاوند، آپ کا شوہر میرا آقا ہے، وہ میرا محسن اور مربی بھی ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں بہت عزت اور اکرام کے ساتھ رکھا ہے، اور میں اس کی خیانت کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا مفہوم اس لیے مراد لیا جا سکتا ہے کیونکہ لفظ رب اس سورہ میں آقا اور بادشاہ کے لیے کئی بار استعمال کیا گیا ہے۔ آگے اس آیت کے آخر میں ہے انہ لا یفلح الظالمون، خوب سمجھ لو
ظلم کرنے والے کو کامیابی نہیں ملا کرتی۔ انہو لا یفلح الظالمون، خوب سمجھ لو ظلم کرنے والوں کو کامیابی نہیں ملا کرتی۔ دیکھیے اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بظاہر یعنی ظاہری الفاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب فرمایا، اپنا رب کہا، حالانکہ یہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب فرمایا، دوسرے معنی اگر ہم مراد لیتے ہیں تب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب فرمایا، حالانکہ یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسے لفظ شرک اور مشرکین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اسی لیے شریعت محمدیہ میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی غلام اپنے آقا کو رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو بندہ نہ کہے۔ تو یہ ایسے لفظ ہیں جو شرک اور مشرکین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے شریعت محمدیہ میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو بندہ نہ کہے، مگر یہ خصوصیت صرف امت محمدیہ کی ہے کہ اس میں شرک کی ممانعت کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جن سے شرک بننے کا احتمال ہو۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا اپنی جگہ صحیح اور درست تھا، کیونکہ یہ ممانعت صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے۔ بعض مفسرین جن میں سدی اور ابن اسحاق وغیرہ ہیں اور یہ مشہور مفسرین اور مورخین میں سے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس موقع پر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن اور جمال کی تعریف شروع کی۔ جیسے ہی یہ موقع اس کے ہاتھ لگا تو اس موقع پر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ان کے حسن اور جمال کی تعریف شروع کی۔ اس نے کہا تمہارے بال کس قدر حسین ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں یہ بات کہی کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ اس عورت نے پھر کہا کہ تمہاری آنکھیں کس قدر خوبصورت ہیں، تو فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ پھر فرمایا تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا یہ سب مٹی کی غذا ہے، مٹی کی غذا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کی فکر آپ پر یعنی یوسف علیہ السلام پر اس قدر مسلط کر دی تھی کہ جوانی کے عالم میں بھی دنیا کی تمام لذتیں ان کے سامنے ہیج ہو گئیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آخرت کی فکر ہے ہی وہ چیز، جس شخص کو آخرت کی فکر ہے، جو انسان کہیں بھی ہو، انسان کو ہر جگہ ہر شر سے یہ محفوظ رکھ سکتی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آخرت کی فکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تو یہ آیت 23 کی وضاحت تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 24 کی طرف۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ فقرہ بہت ہی غور کرنے کے قابل ہے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اس عورت نے ارادہ کیا آپ کا یعنی یوسف علیہ السلام کا، اور آپ بھی اگر ارادہ کر لیتے اور آپ بھی ارادہ کر لیتے اس کا، اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل
لولا الرآ برہانہ ربی، بالکل صریح الفاظ ہیں قرآن کی آیت کے، اس آیت 24 کے۔ لولا الرآ برہانہ ربی، اور آپ بھی ارادہ کر لیتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے اور ممکن تھا کہ طبیعی بشری تقاضے کی بنیاد پر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا خیال جنم لے لیتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نازک موقع پر آپ کی خصوصیت کے ساتھ مدد فرمائی اور اپنی خصوصی نشانی دکھا کر آپ کو کسی منفی خیال سے محفوظ رکھا۔ یہ نشانی اور دلیل کیا تھی اس کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ مفسرین نے توریت کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ عین اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دیوار پر ظاہر ہوئی اور آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو باز رہنے کے لیے کہا۔ بہرحال دلیل کوئی بھی ہو، قرآن میں صرف اتنا مذکور ہے لولا الرآ برہانہ ربی، اور آپ بھی ارادہ کر لیتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل۔ بہرحال جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو نہ تو قصدن ہو سکتا ہے اور نہ ہی سہون یعنی بھول کر ہو سکتا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہے انبیاء علیہ السلام سے نہ تو قصدن ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی سہون ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر صغیرہ گناہ بھول کے طور پر سہون بھول کر سرزد ہونے کا امکان ہے، صغیرہ گناہ بھی ہوا نہیں ہے، صغیرہ گناہ ہونے کا امکان ہے، تو بھی اس پر اللہ کی جانب سے انبیاء علیہ السلام کو متنبہ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے، اس سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ تو قصدن اور نہ سہون ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر صغیرہ گناہ بھول کے طور پر سہون سرزد ہو جانے کا امکان ہے تو بھی اس پر انبیاء کو متنبہ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ عصمت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ہی، قرآن اور حدیث سے ثابت ہونے کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد ہونے کا امکان اور احتمال باقی رہے تو ان کے لائے ہوئے دین اور ایمان پر اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ یہ بات عصمت قرآن اور حدیث سے ثابت ہونے کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی اس لیے ضروری ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد ہونے کا امکان اور احتمال باقی رہے تو ان کے لائے ہوئے دین اور ایمان پر اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا، اور انبیاء کی بعثت اور ان پر کتاب نازل کرنے کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو ہر گناہ سے معصوم رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو ہر گناہ سے معصوم رکھا ہے، اس لیے اجمالی طور پر یہ بات متعین ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خیال پیدا ہوا وہ گناہ کے درجے کا خیال نہیں تھا۔ دیکھیے اس آیت میں جو لفظ ہم استعمال کیا گیا ہے وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ لفظ ہم جو استعمال کیا گیا ہے اس کے دو معنی ہیں، اور ان دونوں معنی سے مطلب پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے۔ لفظ ہم کے ایک معنی آتے ہیں کسی کام کا قصد، ارادہ اور عزم کر لینا، یعنی کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا۔ نمبر 2، محض دل میں وسوسہ اور غیر اختیاری خیال پیدا ہونا، یہ دوسرے معنی ہے۔ پہلی صورت گناہ میں داخل ہے اور یہ قابل مواخذہ ہے،
لیکن پہلی صورت میں قصد اور ارادے کے بعد، یعنی انسان نے قصد اور ارادہ کر لیا لیکن خالص اللہ کے خوف سے کوئی شخص اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کی جگہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرما دیتے ہیں۔ جو پہلی سورہ ہے، پہلے معنی کے لحاظ سے یعنی کسی کام کا قصد اور ارادہ کرنا، تو اگر کسی شخص نے کسی برائی کا ارادہ کر لیا، اس کے بعد خالص اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کوئی شخص اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی جگہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم یعنی صرف وسوسہ اور غیر اختیاری خیال آ جائے اور فعل کا ارادہ نہ ہو، مثال کے طور پر گرمی کے روزے میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعی میلان غیر اختیاری سب کو آ ہی جاتا ہے، حالانکہ روزے میں پانی پینے کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن ایک طبعی خیال بشریت کے تقاضے کے مطابق ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے ٹھنڈے پانی کی طرف۔ اس قسم کا خیال نہ تو انسان کے اختیار میں ہے اور نہ ہی اس پر اللہ کی طرف سے کوئی معاوضہ اور پکڑ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے گناہ کے وسوسے اور خیال کو معاف فرما دیا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے گناہ کے وسوسے اور خیال کو معاف کر دیا ہے جب کہ وہ اس پر عمل نہ کرے۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث صرف بخاری میں تھی، یہ جو دوسری حدیث ہم بیان کر رہے ہیں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ بروایت ابو ہریرہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب کسی نیکی کا ارادہ کرے تو صرف نیکی کا ارادہ کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ دیکھیے الفاظ پر غور کریں، جب میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو صرف نیکی کا ارادہ کرنے سے ہی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ یہ نیک عمل کر لے تو پھر 10 نیکیاں لکھ دو۔ اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو گناہ کے بجائے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ گناہ کر ہی گزرے تو صرف ایک ہی گناہ لکھو اور اتنا ہی لکھو جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ اگر وہ گناہ کر ہی گزرے تو صرف ایک ہی گناہ لکھو۔ اب دیکھیے قرطبی نے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث اور بھی نقل کی ہے اس جگہ کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ آزمائش کا واقعہ پیش آیا تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ آپ کا یہ مخلص بندہ گناہ کے خیال میں ہے، حالانکہ وہ اس کے وبال کو خوب جانتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انتظار کرو، اگر وہ یہ گناہ کر لے تو جیسا کیا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گناہ کے بجائے اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کرو، کیونکہ صرف اس نے میرے خوف سے اپنی خواہش کو چھوڑا ہے جو بہت بڑی نیکی ہے۔ بہرحال ساری وضاحت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال اور میلان پیدا ہوا وہ محض غیر اختیاری اور وسوسے کے درجے میں تھا جو گناہ کے اندر شامل اور داخل نہیں ہے، اور پھر اسی وسوسے کے خلاف عمل کرنے سے اللہ کے نزدیک ان کا درجہ اور بھی بڑھ گیا، اور اتنا بڑھا کہ اگلی آیت میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص یعنی چنیدہ بندوں میں سے تھے۔ تو بہرحال ساری وضاحت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال اور میلان پیدا ہوا وہ صرف محض غیر اختیاری وسوسے کے درجے میں تھا، جو گناہ میں داخل اور شامل نہیں، اور پھر اسی وسوسے کے خلاف حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل کیا، اور پھر اسی وسوسے کے خلاف عمل کرنے سے اللہ کے نزدیک یوسف علیہ السلام کا درجہ اور بھی بڑھ گیا اور بھی بلند ہو گیا۔ اس سے آگے آیت 24 ہے، انشاءاللہ کل دیکھیں گے اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔